پاکستان اب ایک اور مارشل لا کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ ملک کا مستقبل آئین کی بالادستی، آزاد عدلیہ اور صحافت سے وابستہ ہے۔ پاکستان کے عوام بہتر مستقبل کا مطالبہ کرنے کے لیے حق بجانب ہیں۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کا آکسفورڈ یونیورسٹی یونین کی تقریب سے خطاب، کہا بے نظیر بھٹو خوفزدہ ہوئے بغیر سیاست میں حصہ لیتی رہیں۔ انہوں نے پاکستان میں خواتین کو آگے آنے کے لیے راستہ کھولا۔ آج پنجاب کی وزیر اعلیٰ بھی ایک خاتون ہیں۔ والدہ نے بدلہ لینا نہیں سکھایا، اسی لیے کہتا ہوں کہ جمہوریت بہترین انتقام ہے۔ وزیر اعظم کا برآمدات $60 ارب تک بڑھانے کے لیے مؤثر حکمت عملی تشکیل دینے کا حکم۔ معاشی ٹیم کو ٹیرف کے نظام میں پائیدار اصلاحات متعارف کرانے کی ہدایت۔ جائزہ اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے شہباز شریف نے کہا برآمدات پر مبنی معاشی ترقی اڑان پاکستان ویژن کا اہم جز ہے۔ ٹیرف کو کم اور نظام کو عام فہم اور سہل بنایا جائے۔ برآمدات میں اضافے کے لیے سروسز، آئی ٹی، زرعی شعبوں پر خصوصی توجہ دی جائے۔ وزیر اعظم کو وزارت تجارت میں اصلاحات سے متعلق پیش رفت پر بھی بریفنگ۔ وزیر اعظم سے اراکین قومی اسمبلی کی ملاقات، معاشی استحکام پر خراج تحسین پیش کیا۔ وزیر اعظم کی عوام سے روابط بڑھانے اور مسائل حل کرنے کی ہدایت۔ آرمی چیف کا برطانیہ میں پرتپاک استقبال اور گارڈ آف آنر پی ٹی آئی کو ہضم نہیں ہو رہا۔ پاکستان کی دنیا میں عزت پی ٹی آئی والوں کو پریشان کرتی ہے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی نے دہشت گردوں کو حوصلہ دیا اور ان کو واپس لے کر آئے۔ دہشت گردی کے واقعات کے ذمہ دار بانی پی ٹی آئی ہیں۔ پی ٹی آئی نے دشمنوں کے ایجنڈا پر چل کر ملک کو نقصان پہنچایا۔ اس ٹولے نے ملک میں نفرت پھیلائی، شہداء کی توہین کی۔ احسن اقبال کہتے ہیں پی ٹی آئی والے سازشوں میں مصروف ہیں۔ قومی سلامتی ایک سرخ لکیر ہے جو عبور کرنے کی کوشش کرے گا، نتائج بھگتنا ہوں گے۔ آج سیاسی ملاقات کا دن تھا۔ 3-4 مہینے سے ہمیں ملاقات نہیں کرنے دے رہے۔ حکومت وقت اور ادارے پارلیمنٹری 2-3 گھنٹے اس کو کڑا کیا جاتا ہے، تذلیل کی جاتی ہے۔ پی ٹی آئی رہنماؤں کو بانی سے ملاقات کی اجازت نہ ملی۔ جنید اکبر کہتے ہیں 3.5 گھنٹے راستے میں پھنسے رہے، جیل انتظامیہ نے ملاقات کی اجازت نہیں دی۔ 2-3 ماہ سے ملاقات نہیں کرائی جا رہی۔ یہ لوگ کچھ بھی کر لیں، ہم ڈرنے والے نہیں۔ اپوزیشن جماعتوں کا گرینڈ الائنس بننے جا رہا ہے، جلد خوشخبری ملے گی۔ جو غلط کام کرتا ہے ہم اس کے ساتھ نہیں۔ اختلاف رائے رکھنے کا حق ہے، تھپڑ مارنے کا حق کسی کو نہیں۔ 26 نومبر احتجاج کیس میں گرفتار تحریک انصاف کے 120 کارکنوں کی ضمانتیں منظور۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فوری رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ خیبر پختونخوا کے عوام کو بھی لیپ ٹاپ اور تعلیم چاہیے۔ عوام نے انتشار، گالم گلوچ کی سیاست کو مسترد کر دیا۔ وفاقی وزیر امیر مقام کا سوابی میں خطاب، کہا جن کے پاس کچھ نہیں وہ مریم نواز کے خلاف باتیں کرتے ہیں، ان پر لعنت بھیجتا ہوں۔ خیبر پختونخوا حکومت عوام کی خدمت کرنا وزیر اعلیٰ پنجاب سے سیکھے۔ آبادی کے ریاست لیپ ٹاپ کا میں اعلان کرتا ہوں، میں بھی یہ لیپ ٹاپ کو دے دیتا ہوں۔ اب تم ہیلتھ کارڈ دو، پھر ہیلتھ کارڈ پلس دو۔ 4000 بچیوں کی ہم شادی کروا رہے ہیں، تم بھی اس طرح 2 لاکھ کے حساب سے پنجاب میں اس طرح بچیوں کی شادی کراؤ۔ ہم نے لائف انشورنس دی ہے پورے صوبے کی عوام کو جو بوجھ شروع ہونے والی ہے، آپ بھی آبادی کے لحاظ سے یہ دو۔ پنجاب کی طرح خیبر پختونخوا کے طلباء کو بھی لیپ ٹاپ دیں گے۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کا اعلان، کہا مریم نواز بھی ہماری طرح اپنے شہریوں کو صحت کارڈ اور انشورنس کی سہولت دیں۔ وزیر اعظم میرا چاچا نہیں لیکن پھر بھی صوبے کی آمدن 55% تک لے گئے۔ مریم نواز ابھی تک 12% پر گھوم رہی ہیں۔ خیبر پختونخوا واحد صوبہ ہے جس نے IMF کا ٹارگٹ حاصل کیا۔ پنجاب کی کارکردگی ہماری 1% کے برابر بھی نہیں۔ مناظرے کے لیے تیار ہوں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججوں نے سینیورٹی کے خلاف ریپریزنٹیشن مسترد کرنے کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ درخواست میں موقف اپنایا۔ صدر کو آرٹیکل 200 کی شق 1 کے تحت ججوں کے تبادلے کے لامحدود اختیارات نہیں ہیں۔ مفاد عامہ کے بغیر ججوں کو ایک ہائی کورٹ سے دوسری ہائی کورٹ ٹرانسفر نہیں کیا جا سکتا۔
چیف جسٹس یحییٰ آفریدی سے سپریم کورٹ بار کے وفد کی ملاقات. صدر سپریم کورٹ بار نے کہا چیف جسٹس اور وزیر اعظم کی ملاقات مثبت پیش رفت ہے. چیف جسٹس نے بتایا وہ آج اپوزیشن کے ساتھ رکنی وفد سے بھی ملیں گے. عدالتی اور قانونی اصلاحات وقت کی اہم ضرورت ہیں. سیاسی ہم آہنگی کے لیے عدالتی خود مختاری ناگزیر ہے. سائم ایوب کے بعد فخر زمان بھی انجر. چیمپئنز ٹرافی میں قومی ٹیم کو بڑا دھچکا. بڑے میچ سے پہلے بڑا کھلاڑی ٹیم سے باہر. فخر زمان کے بغیر قومی کرکٹ ٹیم دبئی پہنچ گئی. امام الحق اسکواڈ میں شامل. فخر زمان نیوزی لینڈ کے خلاف میچ میں فیلڈنگ کرتے ہوئے انجرڈ ہوئے. اوپنر نے سوشل میڈیا پوسٹ میں لکھا بدقسمتی سے چیمپئنز ٹرافی سے باہر ہو گیا ہوں. اب گھر سے ٹیم پاکستان کو سپورٹ کروں گا. بھارت کے خلاف میچ پاکستان کے لیے ڈو اور ڈائی بن گیا. ہائی وولٹیج ٹاکرا اتوار کو ہوگا. چیمپئنز ٹرافی میں بھارت کا فاتحانہ آغاز. دبئی میں بنگلہ دیش کو 6 وکٹوں سے ہرا دیا. شبھمن گل کی ناقابل شکست سینچری. کے آر راہل 41 رنز پر ناٹ آؤٹ رہے. کپتان روہت شرما نے بھی 41 رنز کی اننگز کھیلی. وراٹ کوہلی 22, شریاس 15 اور اکشر پٹیل 8 رنز بنا سکے. بنگلہ دیش نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 228 رنز اسکور کیے. توحید ردوائے نے شاندار سینچری بنائی. 35 رنز پر 5 وکٹیں گرنے کے بعد توحید اور ذاکر علی نے 154 رنز کی شراکت سے ٹیم کو مشکلات سے نکالا. ذاکر علی نے 68 رنز بنائے. بھارت کی طرف سے محمد شامی نے 5 شکار کیے. چیمپئنز ٹرافی میں جنوبی افریقہ اور افغانستان کی ٹیمیں آج کراچی میں ٹکرائیں گی. سیلفش کھیلنا اور اپنے پرسنل مائل سٹون اچیو کرنا، اس کا نتیجہ یہ ہے. جناب علی، بابر کو بھی چارج کرنا چاہیے تھا نا. یار یہ تو بھاگ نہیں سکتا. بھاگ نہیں سکتا ہے تو میں چارج کرتا ہوں تو بالر انڈر پریشر ہوگا. تو بابر تو سنگل لے کے اس کو کھلا رہا تھا. بابر اعظم کی کارکردگی پر سوالیہ نشان. کرکٹرز اور شائقین کرکٹ سب ہی برہم. باسط علی اور کامران اکمل نے بھی سابق کپتان کو انفرادی کھیل پر آڑے ہاتھوں لیا. کرکٹ کے سب سے مقبول شو ہر لمحہ پرجوش میں کامران اکمل نے کہا کھلاڑیوں کی صلاحیت کا مسئلہ ہے جو 24 گھنٹوں میں ٹھیک نہیں ہو سکتی. اپنی ذات کے لیے کھیلنا جب تک نہیں چھوڑیں گے، ٹیم ورک نہیں دکھائیں گے تو کامیابی مشکل ہے. نظر آ رہا ہے ہماری کرکٹ کہاں جا رہی ہے اور سلیکشن کی کیا پالیسی ہے. ہمارا تو حال یہ ہے کہ پیراشوٹرز کے ذریعے سلیکشن کرتے ہیں، کارکردگی نہیں دیکھتے. ہماری ٹیم دنیا کرکٹ میں بہت پیچھے چلی گئی ہے. باسط علی نے کہا ورلڈ نمبر 1 رینکنگ کا کیا فائدہ جس سے ٹیم میچ نہ جیت سکے. فخر زمان فٹ نہیں تھے تو بابر اعظم کو ہٹنگ کرنی چاہیے تھی. بھارت سے میچ اہم ہے اس لیے امام الحق کو شامل کیا گیا. شرجیل خان T20 کا آٹومیٹک چوائس تھا جسے سائیڈ لائن کیا گیا. اداکار سمی خان نے کیا معصومانہ سوالات کا سامنا. عادی اور مصطفیٰ نے خوب کہے بکھیرے. پانی لینے گیا تھا میرا بچہ، فلٹر کا پانی لینے گیا تھا. ٹرک، فیکٹری کا ٹرک، ڈیلی ٹرک آتا ہے، ڈیلی بچوں کو جان بچانی پڑتی ہے. یہ فیکٹری والے کا ہی گند ہے جس وجہ سے میرے بعد معصوم بچہ نہیں ہے دنیا میں. کراچی میں واٹر ٹینکر نے ایک اور معصوم بچے کی جان لے لی. بفر زون KBR سوسائٹی کا سائم فلٹر پلانٹ سے پانی لینے نکلا تھا. لاش گھر واپس آئی. اہل علاقہ نے واٹر ٹینکر کو گھیر لیا، ڈرائیور پر تشدد کیا، ٹینکر کے شیشے توڑ دیے. پولیس نے ٹینکر ڈرائیور کو حراست میں لے لیا. 24 گھنٹے میں 3 شہری جان سے گئے. 19 سال کے شاکر کو کارساز کے قریب ڈمپر نے ٹکر ماری. عامر کو ملیر مرغی خانہ کے قریب ٹریلر نے رون ڈالا. ڈمپر اور ٹریلر ڈرائیور فرار. بلدیہ مواج گوٹ پل کے قریب بس اور ڈمپر ٹکرا گئے، 9 افراد زخمی. کراچی میں بڑھتے حادثات کے خلاف جماعت اسلامی کا آج احتجاج کا اعلان. امیر جماعت اسلامی کراچی منعم ظفر کہتے ہیں ٹریفک حادثات روکنا حکومت کی ذمہ داری ہے. سیاسی جماعتیں آگ لگانے کے بجائے مسائل کا حل نکالیں. محکمہ ٹرانسپورٹ کا سندھ میں انفٹ کمرشل گاڑیوں کے خلاف کریک ڈاؤن کا آغاز. سینئر وزیر شرزیل انعام میمن نے کہا انفٹ گاڑیوں کی موجودگی ٹریفک حادثات میں اضافے کا سبب بن رہی ہے.
کوئٹہ کے علاقے شابان میں پولیس چیک پوسٹ پر نامعلوم افراد کا حملہ، فائرنگ سے 2 پولیس اہلکار شہید ہو گئے۔ پشاور کے علاقے داؤدزئی میں نامعلوم افراد کی فائرنگ، ASI شہید ہو گیا۔ شفیع اللہ کو مسجد سے گھر جاتے ہوئے نشانہ بنایا گیا۔ وزیر داخلہ کا شہید پولیس اہلکاروں کو خراج عقیدت۔ محسن نقوی نے کہا شہداء کے لواحقین کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔ ارمغان نے مصطفیٰ عامر کو قتل کرنے کا اعتراف کر لیا۔ دوران تفتیش انکشاف کیا، مصطفیٰ کی گاڑی کو آگ لگائی تو وہ زندہ تھا۔ خیابان محافظ سے دریجی تا خود مصطفیٰ کی گاڑی چلائی۔ 8 فروری کو پولیس نے چھاپا مارا۔ اہلکاروں کو بر وقت دیکھ لیتا تو فائرنگ کا تبادلہ طویل ہو سکتا تھا۔ پولیس کا کہنا ہے ارمغان کے گھر سے جس لڑکی کا DNA ملا اس کی نشاندہی ہو گئی، تلاش جاری ہے۔ لڑکی نیو ایئر نائٹ پر ارمغان کے تشدد سے زخمی ہوئی تھی۔ پولیس پر فائرنگ کے دوران ارمغان نے CCTV کیمروں کی ویڈیو ڈیلیٹ کی۔ فوٹیج ریکور کر کے کیس حل کرنے میں مدد لی جا سکتی ہے۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجار نے کہا تفتیش پر گہری نظر ہے، غفلت برتنے پر کارروائی کی جائے گی۔ ATC جج کی بے ضابطگیوں پر چیف جسٹس سندھ ہائی کورٹ کو خط بھیج رہے ہیں۔ کوئی کتنا ہی با اثر کیوں نہ ہو، قانون کے مطابق کارروائی ہوگی۔ رواں سال صدقہ فطر فدیہ صوم کم از کم 220 روپے فی کس ادا کیا جائے گا۔ اسلامی نظریاتی کونسل نے صدقہ فطر اور فدیہ صوم کا نصاب جاری کر دیا۔ رقم گندم کے حساب سے 220، کھجور 1650 اور کشمش کے حساب سے 2500 روپے بنتی ہے۔ چیئرمین اسلامی نظریاتی کونسل کا کہنا ہے مخیر حضرات مالی حیثیت کے مطابق صدقہ فطر اور فدیہ صوم ادا کریں۔ وفاقی حکومت کی ملک بھر میں ایک ساتھ رمضان المبارک کے انعقاد کی کوششیں۔ رمضان کا چاند دیکھنے کے لیے مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کا اجلاس پشاور میں بلانے کا فیصلہ۔ مولانا عبدالخبیر آزاد کی صدارت میں اجلاس 28 فروری کو پشاور میں ہوگا۔ پانچ 5000 سے زائد لوگ گرفتار ہوئے، 103 کی ملٹری کسٹڈی ہوئی۔ کیا ATC بھیجے گئے ملزمان پر بھی فوجی تنصیبات پر حملے کا الزام تھا؟ کیا ان پر بھی وہی چارجز آئے جو ملٹری کسٹڈی والوں پر آئے؟ سویلینز کے ملٹری ٹرائل کیس میں جسٹس مسرت ہلالی کا استفسار۔ بانی PTI کے وکیل نے کہا ملٹری ٹرائل والوں پر کون سے چارجز آئے کسی کو نہیں پتا، نہ ہی وہ ریکارڈ پر ہیں۔ آئین میں سویلین کے کورٹ مارشل کی کوئی شک نہیں۔ 9 مئی سے متعلق ملٹری ٹرائل کی قرارداد سیاسی نوعیت کی ہے۔ جسٹس جمال نے ریمارکس دیے پارلیمنٹ نے تو 5 ججوں کے فیصلے کے خلاف بھی قرارداد پاس کی۔ وکیل عزیز بھنڈاری بولے ججوں کے بارے میں تو پارلیمنٹ بہت کچھ کہتی رہتی ہے، عدالت نے سماعت پیر تک ملتوی کر دی۔ آسیان میڈیا وفد کا پیمرا ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد کا دورہ۔ وفد نے پاکستان آسیان اشتراک پروگرام کے تحت چیئرمین پیمرا محمد سلیم سے ملاقات کی۔ دورے کا مقصد میڈیا کے شعبے میں باہمی تعاون کو مضبوط بنانا، ثقافتی تبادلے کو فروغ دینا اور پیشہ ورانہ روابط مستحکم کرنا تھا۔ چیئرمین پیمرا نے پاکستان اور آسیان ملکوں کے درمیان تعاون کے نئے راستے تلاش کرنے پر زور دیا۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے قطر کے سفیر کی ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں تعاون بڑھانے پر تبادلہ خیال۔ قطر میں قید پاکستانیوں کی رہائی سے متعلق بھی گفتگو۔ محسن نقوی نے کہا قطر سے انتہائی قریبی تعلقات ہیں۔ انسداد منشیات کے لیے اپریل میں کانفرنس ہو رہی ہے، قطر کو شرکت کی دعوت دیتے ہیں۔ انسداد منشیات کے لیے دوست ملکوں سے قریبی اشتراک چاہتے ہیں۔ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا سے بحرین کے چیف آف اسٹاف کی ملاقات۔ علاقائی سیکیورٹی صورتحال اور پیشہ ورانہ امور پر گفتگو۔ دونوں جانب سے فوجی رابطوں اور تعاون کو مزید فروغ دینے پر اتفاق۔ لیفٹیننٹ جنرل شیخ عبدالعزیز سعود مبارک الخلیفہ نے سیکیورٹی فورسز کی قربانیوں کا اعتراف کیا۔ پاک ترکی مشترکہ تربیتی مشقیں اتاتورک 13 کا اختتام۔
دونوں ممالک کے فوجی دستوں نے چراٹ میں انسداد دہشت گردی کی مشقیں کی. فوجی تربیت اور مہارتوں کا مظاہرہ کیا گیا. مشقوں میں SSG کی 2 ٹیموں اور ترک دستہ 36 ارکان پر مشتمل تھا. ISPR کا کہنا ہے اختتامی تقریب میں کمانڈر 11 کور مہمان خصوصی تھے. افغانستان میں طالبان قیادت میں اختلافات بڑھنے لگے. برطانوی میڈیا کا کہنا ہے افغان طالبان کے اندر سب اچھا نہیں ہے. نائب وزیر خارجہ شیر محمد عباس ستانکزئی کو خواتین کی تعلیم پر پابندی کے خلاف بیان کے بعد ملک چھوڑنا پڑا. وزیر داخلہ سراج حقانی جنوری میں غیر ملکی دورے کے بعد کابل نہیں لوٹے. نائب وزیر اعظم ملا عبدالغنی ہفتوں سے افغانستان سے باہر ہیں. ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے قیادت میں نظریاتی اختلافات کو تسلیم کیا لیکن کہا یہ معمول کی بات ہے. ملک کے بالائی علاقوں میں برف باری اور میدانی علاقوں میں برسات. سیزن کی پہلی بارش سے خشک سالی کا خاتمہ. مری، راولپنڈی، اسلام آباد اور لاہور سمیت پنجاب کے مختلف علاقوں میں بادل جم کر برسے. سوات، مانسہرہ، مظفر آباد، میرپور، راولاکوٹ اور باغ آزاد کشمیر کے میدانی علاقوں میں جل تھلے. پہاڑوں پر برف باری سے سردی کی شدت بڑھ گئی. بارشوں کے باعث مختلف بیماریوں کے خاتمے کا امکان. زرعی ماہرین کا کہنا ہے حالیہ بارش گندم کی فصل کے لیے مفید ثابت ہوگی. اور خیبر پختونخوا میں کھیلوں کا سب سے بڑا میلہ سج گیا. وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے گیمز خیبر پختونخوا 2025 کا افتتاح کر دیا. آتش بازی کے ساتھ خٹک ڈانس اور چترالی رقص نے تقریب کو 4 چاند لگا دیے. 4 روزہ ایونٹ میں 7 ریجن سے 2500 کھلاڑی 30 کھیلوں میں حصہ لیں گے. 14 کھیلوں میں خواتین ایتھلیٹ میدان میں اتریں گی.